یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ اب آپ خبریں سنیے۔ مرکزی سرکار قومی تعلیمی پالیسی نافذ کیے جانے کے ساتھ ہی اپنے تعلیمی نظام کو دے رہی ہے بین الاقوامی شکل۔ نئی دلی میں بین الاقوامی تعلیمی میلے سے مرکزی وزیر تعلیم کا خطاب۔ جموں کشمیر سرکار کی طرف سے زرعی پیداوار کے فروغ کے لیے 463 کروڑ روپے کا ایک پروجیکٹ منظور۔ یوٹی میں 2000 کسان خدمتگر کیے جا رہے ہیں قائم۔ بارہمولہ میں انتظامیہ کی جانب سے سنو فیسٹیول اور بانڈی پورہ میں ونٹر فیسٹیول کا انعقاد، اور 2 روز تک بند رہنے کے بعد سری نگر جموں قومی شاہراہ آمد و رفت کے لیے بحال۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی نظریہ ساز قیادت میں جموں کشمیر میں ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے۔ وہ قومی راجدھانی میں ایک بین الاقوامی تعلیمی میلے سے خطاب کر رہے تھے جس کا اہتمام زرعی یونیورسٹی کشمیر نے کیا تھا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی نافذ کیے جانے کے ساتھ ہی سرکار اپنے تعلیمی نظام کو بین الاقوامی شکل دے رہی ہے۔ پردھان نے کہا کہ تعلیم کی وزارت شیر کشمیر یونیورسٹی کی عالمی سطح پر مقبول بنانے کی خاطر اس کی حمایت اور حوصلہ افزائی کرے گی۔ اس موقع پر وزیر خارجہ ایس جے شنکر، ڈاکٹر جتیندر سنگھ، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور ICCR کے صدر بھی موجود تھے۔ وزیر خارجہ نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 3 سال قبل جموں کشمیر میں تبدیلی کا عمل شروع ہوا جس کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ ترقی اور پیش رفت کے سبھی ثمرات جموں کشمیر کے لوگوں بالخصوص نوجوانوں کے لیے بھی دستیاب ہوں۔ جموں کشمیر سرکار زرعی پیداوار کو فروغ دینے پر خصوصی توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت نے پیداواری سیکٹر کو فعال بنانے کے لیے 5 سال تک چلنے والے ایک پروجیکٹ کو منظوری دے دی ہے۔ 463 کروڑ روپے کی لاگت والے اس پروجیکٹ سے نہ صرف کاشتکاروں کو بااختیار بنایا جا سکے گا بلکہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو بھی نئی تکنیکوں کے ساتھ زرعی خدمات سے جوڑا جا سکے گا۔ اس پروجیکٹ کی ایک خاص بات یہ ہوگی کہ اس کے تحت جموں کشمیر بھر میں 2000 کسان خدمتگر قائم کیے جائیں گے جو کہ کاشتکاروں کو زرعی خدمات تک رسائی دلانے کے لیے ون سٹاپ سینٹروں کے طور پر کام کریں گے۔ محکمے کے فائنانشل کمشنر اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے موجودہ نظام میں کئی خامیوں اور چیلنجوں کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ اس نئے پروجیکٹ کی بدولت ان سبھی مسائل پر قابو پایا جا سکے گا۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے جموں سری نگر قومی شاہراہ پر ہر حال میں سفر کے وقت کو کم کرنے کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں ہلکی موٹر گاڑیوں کے لیے جموں کشمیر کے دونوں راجدھانی شہروں کے درمیان سفر کا وقت 7 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹریفک حکام کے ساتھ ایک میٹنگ میں سری نگر جموں قومی شاہراہ پر ٹریفک کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے متعلقہ افسروں سے کہا کہ قومی شاہراہ کے تمام تباہ شدہ حصوں پر افرادی قوت میں اضافہ کیا جائے۔ انہوں نے گاڑیوں کی ہموار آمد و رفت کے لیے ہر قیمت پر موسم کی خرابی کی وجہ سے خستہ حال سڑک کی سطح کو بہتر بنائے جانے پر بھی زور دیا۔ چیف سیکرٹری نے میٹنگ میں مختلف پروجیکٹوں پر تعمیراتی کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ حج کمیٹی کی ایک اطلاع کے مطابق عازمین کرام کو سعودی عرب میں حج کے دوران آئے روز کے خرچوں کے لیے جو 2100 سعودی ریال فراہم کیے جاتے تھے وہ اب آگے سے نہیں دیے جائیں گے۔ حج کمیٹی کی طرف سے اس سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس کی روح سے حج 2023 کے لیے منتخب ہونے والے عازمین کرام سے کہا گیا ہے کہ وہ حج پر روانگی سے قبل سعودی ریالوں کا انتظام خود کریں۔ محکمہ سیاحت کو سال 2022 کے دوران وادی کی سیر پر آنے والے سیاحوں کی جانب سے دھوکہ دہی اور الگ الگ نوعیت کی 251 شکایات موصول ہوئیں جن میں سے 247 شکایات کو نمٹایا گیا ہے اور قصوروار سروس دہندگان سے تقریباً 22 لاکھ روپے کا جرمانہ وصول کیا گیا۔ محکمہ سیاحت نے دھوکہ دہی کے شکار سیاحوں کو کم و بیش 12 لاکھ روپے ریفنڈ کے طور پر ادا کیے۔
محکمے کی جانب سے جاری ایک ریلیز کے مطابق ڈپارٹمنٹ آف ٹورزم نے سیاحتی سرگرمی میں شفافیت لانے کے لیے کئی سارے اقدامات کیے ہیں اور ساتھ ہی سیاحوں سے موصول ہونے والی شکایات کی چارہ جوئی یقینی بنانے پر بھی خاص توجہ مرکوز ہے۔ ڈپارٹمنٹ نے ٹور اینڈ ٹریول سروس فراہم کرنے والوں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ سیاحوں کے ساتھ کسی بھی طرح کی دھوکہ دہی اور اضافی پیسے وصول کرنے سے باز آ جائیں۔ آرمی ریکروٹنگ آفس ہفچنار سری نگر کی جانب سے آج بھارتی فوج میں اگنی پتھ اسکیم کے تحت جونیئر کمیشنڈ افسروں اور دیگر فوجی رینکوں کی بھرتی کے لیے نئے ضوابط کے بارے میں ایک پریس کانفرنس دی گئی۔ ڈائریکٹر ریکروٹمنٹ نے میڈیا کو بتایا کہ پہلے مرحلے کے طور پر امیدواروں کو ایک مشترکہ داخلہ امتحان سے گزرنا ہوگا، جس کے بعد دوسرے مرحلے میں بھرتی ریلی منعقد کی جائے گی۔ ڈائریکٹر نے بتایا کہ اگنی پتھ اسکیم میں تکنیکی مہارت رکھنے والے امیدواروں، ITI کورس یافتہ امیدواروں، پولی ٹیکنیک ڈپلومہ یافتہ امیدواروں، کھلاڑیوں، NCC کیڈٹوں اور IT کوالیفائڈ امیدواروں کو اضافی نمبرات دیے جائیں گے۔ پریس بریفنگ کے دوران کامن انٹرنس ٹیسٹ کے طور طریقے کے علاوہ رجسٹریشن کے عمل کے بارے میں بھی تفصیلی جانکاری دی گئی۔ ضلع انتظامیہ بارہمولہ کی جانب سے منڈدجی رفیع آباد علاقے میں آج اپنی نوعیت کا پہلا سنو فیسٹیول منعقد کیا گیا، جس کا شمالی کشمیر سے تعلق رکھنے والے عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے مشاہدہ کیا۔ ہمارے بارہمولہ نمائندے کے مطابق فیسٹیول میں موسیقی اور رقص اور تمدنی پروگراموں کا بھی اہتمام تھا، جن سے وہاں موجود لوگ زبردست محظوظ ہوئے۔ البتہ سنو فیسٹیول کی اصل سرگرمیوں میں سنو کرکٹ، والی بال اور سکیئنگ کے ایونٹ دیکھنے کے قابل تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر بارہمولہ سہرش اصغر نے بتایا کہ سنو فیسٹیول جیسے پروگراموں کا مقصد علاقے کی سیاحتی صلاحیت کو منظر عام پر لاتے ہوئے اس کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع انتظامیہ منڈدجی علاقے میں انٹرنیٹ کے علاوہ بنیادی ڈھانچے کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی۔ اسی دوران ضلع انتظامیہ بانڈی پورہ اور علی سپورٹس اکیڈمی کے باہمی اشتراک سے بھی اٹھوتو علاقے میں ایک میگا ونٹر فیسٹیول منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر ضلع کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر اویس احمد مہمان خصوصی تھے، جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اٹھوتو علاقے کو سرمائی سیاحتی علاقے کے طور پر فروغ دیا جائے گا، کیونکہ اس علاقے میں ونٹر سپورٹس کی بھی کافی صلاحیت موجود ہے۔ ہمارے بانڈی پورہ نمائندے کے مطابق ونٹر فیسٹیول کے اس پروگرام میں بڑی تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا، جس میں گوجری کلچر کی نمائش کے علاوہ شنجنگ، سنو کبڈی، ٹریکنگ، کیمپنگ، فوٹوگرافی اور دیگر کچھ سرگرمیاں عمل میں لائی گئیں، جبکہ اس موقع پر مقامی ضیافتوں کو بھی نمائش پر رکھا گیا تھا۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ کو آج بعد دوپہر عارضی طور پر بحال کر دیا گیا ہے۔ ٹریفک حکام کے مطابق نیشنل ہائی وے کو کل صبح شالگڑی بانیہال میں بھاری پسیاں گر آنے کے بعد گاڑیوں کی آمد رفت کے لیے بند کرنا پڑا تھا۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ابتدائی طور پر درماندہ گاڑیوں کو آگے بڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ شاہراہ کے کئی مقامات پر 2500 چھوٹی بڑی گاڑیاں درماندہ تھیں۔ متعلقہ ایجنسیوں کے عملے اور مشینری نے پسیوں کا ملبہ ہٹانے کا کام آج دوپہر مکمل کر لیا، جس کے بعد دوپہر 4 بجے سے رکی پڑی گاڑیوں کو آگے بڑھنے کی اجازت دی گئی۔ اس دوران IGP ٹریفک وکرمجیت سنگھ نے بتایا کہ قومی شاہراہ اگلے احکامات تک ہر جمعے کو تجدید و مرمت کے لیے بند رہا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کل موسم سازگار اور سڑک کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں چھوٹی گاڑیوں کو دو طرفہ چلنے کی اجازت ہوگی۔ مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے عالمی صحت تنظیم WHO کی اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ سے خطاب کیا۔ یہ میٹنگ آنکھوں کی مربوط طریقے سے دیکھ بھال سے متعلق تھی۔ ڈاکٹر مانڈویا نے بینائی سے محروم ہو جانے کے کیسز میں کمی کی اجتماعی کوشش کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے آنکھ کی اعلیٰ کوالٹی اور جامع دیکھ بھال کے لیے مساویانہ فراہمی کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا، جس میں جدید
बेहतर टेक्नोलॉजी और इख्तरा का इस्तेमाल किया जाए। इससे पहले कि नाबीनाई में आलमी सतह पर इजाफा हो जाए, उन्होंने इससे निमटने की जानिब भारत के बहुत से इक़दाम का खास तौर पर जिक्र किया। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भारत इस बात पर यकीन रखता है कि आंखों की देखभाल सबके लिए सेहत बीमे का एक लाजमी हिस्सा है और हुकूमत सभी के लिए आंखों की क्वालिटी देखभाल की मसावियाना फराहमी को यकीनी बनाने की पाबंद है। दाखिली उमूर की वजारत ने दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के खिलाफ फीडबैक यूनिट जासूसी केस के सिलसिले में बदअनवानी की रोकथाम के कानून के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने मरकजी तहकीकाती ब्यूरो CBI की इस्तक़साम की मंजूरी से मुतल्लिक दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। दूसरी जानिब मनीष सिसोदिया ने इस मामले को झूठा करार दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन आज पोलैंड के शहर वारसा में नेटो के मशरकी खित्ते के 9 मुल्कों के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। मगरबी मुल्कों के खिलाफ रूस की सदर पुतिन के बयान पर अमेरिकी सदर ने कहा कि मगरबी ममालिक रूस पर हमला करने की कोई साजिश नहीं कर रहे हैं, जैसा कि रूस के सदर पुतिन ने कहा है। सदर बाइडन ने कहा कि रूस के लाखों शहरी अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अमन सुकून के साथ रहना चाहते हैं और वो कोई दुश्मन नहीं है। इससे पहले अमेरिकी सदर ने यह कहा था कि यूक्रेन में रूस को कभी भी फतह हासिल नहीं होगी। वारसा में रॉयल कैसल के बाहर हजारों लोगों के इज्तिमा से खिताब करते हुए सदर बाइडन ने कहा कि यूक्रेन मजबूत, सरबुलंद और सबसे अहम ये कि आजाद रहेगा। अमेरिकी सदर ने यूक्रेन के लिए मगरबी मुल्कों की तरफ से हिमायत जारी रहने की बात दोहराई। सांसद रत्न अवार्ड 2023 के लिए 13 मेंबरान पार्लियामेंट को चुना गया है। अवार्ड के लिए लोकसभा से बीजेपी के MP विद्युत ब्रह्म महतो, डॉक्टर सुकांता मजूमदार, डॉक्टर हिना गावित, गोपाल शेट्टी और सुधीर गुप्ता हैं, जबकि कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी, कुलदीप राय शर्मा और दीगर को ये अवार्ड दिया जाएगा। राज्यसभा से आरजेडी के डॉक्टर मनोज कुमार झा, एनसीपी की फौजिया खान, सीपीएम के डॉक्टर जॉन ब्रेटास अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल हैं। सीपीआईएम के MP टीके रंगाराजन को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। इसके साथ साथ लोकसभा की खजाने से मुतल्लिक कमेटी और राज्यसभा की ट्रांसपोर्ट, सियाहत और सकाफत से मुतल्लिक कमेटी को भी अवार्ड्स के लिए मुंतखब किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के उन मेंबरान को मुबारकबाद पेश की है जिन्होंने ये अवार्ड हासिल किया है। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 15.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 4.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत -8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।